بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن ذات مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام مجلسان نے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں اس پاک محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور سارے کا سارا صلہ اور اجر ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو الگ الگ عطا کرے گا، اس کا سارا مل کے قبلہ حافظ صاحب کے نامہ ایمال میں جمع ہوگا کہ انہوں نے یہ محفل پاک اہتمام کیا اور ہمیں ترغیب دلائی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب آداب المفرد کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ امام بخاری کا نام تو بڑا لیتے ہیں، جی بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ بخاری میں تو 4000 حدیث ہے، بخاری میں تکرار کو چھوڑ کر 4000 حدیث ہے صرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تکرار کے علاوہ چھوڑ کر 11 لاکھ حدیث ہے ٹوٹل، تکرار کو ساتھ ملا لیا جائے تو 40 لاکھ حدیث بنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دین صرف بخاری کے اندر ہی بند رہ گیا۔ یہ ایک فتنہ ہے، بخاری میں دکھاؤ جی، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ درجہ نہیں ہے جو لوگوں نے امام بخاری کو درجہ دے دیا ہے غیر مقلدین، یعنی کہ امام بخاری کی حیثیت ہے، رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آداب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب، اس میں حدیث پاک سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن جو پہلا انسان ہے اس کے عمل کم ہوتے ہیں، جس انسان سے وہ محبت کر رہا ہے اس کے عمل بہت زیادہ ہے، وہ متقی یا پرہیزگار ہے، لیکن یہ محبت کرتا ہے اس سے، تو فرمایا اس محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا پھر کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کا قیامت کے اس انسان کو اجر عطا کرے گا، اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا۔ اب اس کی مثال ذرا سمجھیے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کو سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، بن دیکھے ہم ان پہ مر مٹنے کے لیے تیار، ان سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی علامت ہی ہے بیان فرمائی ہے سورۃ بقرہ میں، فرمایا وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ داتا صاحب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان پہ ایمان ہے، یقین ہے، تو فرمایا اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں حدیث پاک کی روح سے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن مقام عطا فرمائے گا، ہمیں بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اب بات آتی ہے اقبال امیر المجاہدین میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، 6 ماہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ اکثر بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر وہ ایک بات کرے تو 2 باتیں کرنی ہیں اس کو، فرماتے تھے اس کو گلے سے پکڑ لینا، اگر دین کے بارے میں بات کرے ایک کڑے تو گلے سے پکڑ کے 2 باتیں کرنی ہیں۔ فرماتے تھے کبھی گونگا شیطان نہیں بننا، چپ نہیں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں۔ اکثر آپ یہ بھی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انسان اگر میرا نعرہ لگائے گا تو وہ کل قیامت کے دن اس دنیا میں خود جواب دے ہوگا۔ آج تک سنیوں نے پیروں کے نعرے لگائے، مولویوں کے نعرے لگائے، پیر پرستی ہم میں بسی رہی، مولوی پرست ہم میں بسی رہی، اور شخصیت پرست ہو کے ہم رہ چکے تھے، لیکن آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دکھایا۔ اور سید اعلیٰ حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آپ اکثر یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آپ یہ بھی سید اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کہتے تھے کہ ساری کائنات کی عزت، ساری کائنات کی عزت اس خاک پہ قربان جس سواری پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس جانور نے پیشاب کیا، جس
جگہ پہ جس خاک پہ اس جانور نے پیشاب کیا ساری دنیا کی عزت خاک پہ قربان، یہ آپ فرمایا کرتے تھے. اور یہی آپ کا مشن رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر آپ نے اپنا گھر بار مال جان سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا. امام بخاری حدیث پاک نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر. اب میں بخاری شریف پڑھنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا تھا جنہیں دیا دیرا اپنی اولاد ماں پیو بہن بھرا رشتہ دار ساری کائنات ود کے میں نہ پیار نہ کرتا سب نال ود کے میں نہ پیار نہ کرتا. اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور حضرت سہل بن عبداللہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں آگے سے کہ اس انسان نے جو دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس میں سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا وہ قرآن سے محبت کرے پھر وہ سچا ہوگا. تو فرمایا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو فرمایا اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے پھر اس دعوے میں سچا ہوگا. اب ایک انسان ہر انسان آج کل دعویٰ کر رہا ہے میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے اس کو رسول اللہ کی سنت سے محبت کرنی پڑے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شریف کا معاملہ ہے نا وہ چھوڑو جی سنت ہی ہے نا کہ نبی پسند حدیث پاک سنو. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ترمذی شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ہلکا جانے وہ ہم میں سے نہیں. او چھوڑو جی سنت ہی ہے نا یار کی کرنا سنت ہی ہے نا. سنت کی اہمیت نہیں رہ گئی. بزرگوں کے اقوال کی اہمیت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت نہیں ہے ہمارے اندر مسلمانوں. قبلہ امیر المجاہدین ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے گزاری ہے ساری زندگی. ہم جو شعر اکثر سنی پڑھا کرتے تھے کہ جس کی ہر ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے وہ پیر یہ ہے وہ پیر جس نے کبھی اپنے نعرے نہیں لگوائے. ادھر گاؤں میں پیر صاحب آ جائے تو پیروں کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے دین کی بات ہی نہیں ہوتی. یہ باتیں میں آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو ہمیں قبلہ صادق محترم نے بتائی ہیں سکھائی ہیں ہمارے اندر بڑی ہیں. ساری زندگی لوگوں نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا. حامد نبی کا پرسوں بیان آیا وہ بھی کہہ رہا تھا جی بہت اچھی شخصیت تھی. مرنے کے بعد احساس ہوا اور الحمدللہ ہمیں اپنے قائد پہ اتنا فخر ہے کہ آپ نے امام احمد بن حنبل کی یاد کو تازہ کیا. امام احمد بن حنبل نے ملک کے 3 بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لی تھی لیکن الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین میں وقت کے 3 حکمرانوں کے ساتھ ٹکر لی. زرداری کے ساتھ بھی آپ نے ٹکر لی, ان گنجوں کے ساتھ بھی آپ نے ٹکر لی اور اس عمران خان کے ساتھ بھی آپ نے ٹکر لی. پرسوں چوتھ کا معاملہ مفتی منیب صاحب کو انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا دین ہے ساقی؟ یہ کیا آئین ہے ساقی؟ یہاں پہ کس کے دین و ایمان کی توہین ہے ساقی؟ اکثر آپ یہ کہا کرتے تھے کہ درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, یہ سراسر موم ہو, یہ سنگ ہو جا. جو انسان دین کا نام لیتا ہے لیکن دین پہ چلے نہ دین پہ اگر مگر کی بات کرے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کی ترجمہ نہیں کرے. جب ہم فیض آباد کے دھرنے میں موجود تھے تو وہاں پہ قبلہ امیر المجاہدین رات کو جب سوئے تو ہمیں پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے. وہ آئے انہوں نے بابا جی سے بات کی, فیض آباد کے دھرنے کی بات کر بابا جی سے بات کی. صبح جب آپ نے نماز فجر کے بعد یہ بیان کیا کہ رات کو بہت سارے مخلص لوگ آپ فرماتے تھے بہت سارے مخلص لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے صبح آپریشن شروع ہونا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا آپ کو کس نے حق دیا کہ ہماری ترجمانی کرے؟ رسول اللہ کے دین کی ترجمانی وہی کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ترجمانی کرے. آلو بیچنے والا آلو بیچے بیٹھ کے, دیہڑی کرنے والا دیہڑی کرے بیٹھ کے, لمبرداری کرنے والا لمبرداری کرے بیٹھ کے. رسول اللہ کے ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہی ترجمانی کرے گا. کبھی کسی انجینئر نے آ کے مسئلے کو حل کیا ہے؟ مجھے کبھی بتائے. وہ انجینئر کہے گا نہیں یار ڈاکٹر کے پاس جاؤ. مکان آپ نے بنوانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے, مستری کے پاس جاؤ گے. لیکن جب دین کا معاملہ تو سر او جی میرا خیال ہے انج ہو جانا چاہیے, میرا خیال تیرے خیال دی کی حیثیت ہے. رسول اللہ کے دین کے بارے رسول اللہ وارث ہی گل کرے گا.
اکثر قبلہ امیر المجاہدین کا رات میں بیان سننا تھا، فرماتے تھے فوج کے بارے میں کوئی بات کرے، پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے تو جی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ یہ سب چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کے اندر پھینکی ہوئی ہیں، لوگوں میں لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ بالخصوص آپ نے امت مسلمہ کو عشق رسول کی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور آپ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ علامہ اقبال کے بھی آپ حافظ ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت کے کلام خدا کے بخشل کے بھی آپ حافظ ہیں۔ اور سال 2018 میں رمضان کی 30ویں رات کو آپ نے آخری نماز تراویح میں ایک رکعت میں پورا قرآن پاک سنایا۔ کوئی لائے اس طرح کا قائد، کوئی لائے اس طرح کا لیڈر جس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا تھا، آج کل لوگوں کا وہ لیڈر پڑھا ہوا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں، دیکھو آپ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی سکول میں، کسی فیکٹری میں داخلہ لیتے ہیں، اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین میں داخل ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے جی کسی کو کچھ نہ کہیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، ہر جگہ جو لگا ہوا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کیوں اٹھائی؟ انوار غوثیہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال پاکمال ہوا تو میں لوگوں کو زیارت کروانے کے لیے لوگ آتے باہر سے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے جس کو تابی کہتے ہیں، تو میں زیارت کروانے کے لیے دو چیزیں رسول اللہ کی ان کے سامنے پیش کرتی تھی، ایک رسول اللہ کی تلوار اور ایک آپ کا کرتا۔ تلوار کس لیے تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن خود تلوار اٹھائی ہے، اور رسول اللہ کی 6 تلواریں مشہور ہیں۔ جو سیف تلوار ہے یہ مولا علی پاک کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ اسلام تلوار سے پہلا امن اپنی جگہ ہے، امن کی بات اور تلوار کی بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے میں کتی سوئی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ، لشکر بہت بڑا ہے، میرے غلام آ رہے ہیں، کہیں کتی کے بچے نہ مر جائیں۔ یہ ہے اسلام کے امن کا درس۔ اسلام کتی کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ بکری کا بچہ یا کتا مر گیا کا دریا کے کنارے بھوکا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا امن کا درس۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں تشریف لائے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو گستاخ ہے آپ کی گستاخیاں کرتا ہے آج خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو وہاں پہ قتل کر۔ گستاخ رسول کو تو کعبہ بھی نہیں بچا سکتا، آپ کی فوج کیا ہے، اس ملک کی جو پولیس ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ سارے ادارے سن لیں، جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے پہنچا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کسی قسم کی کوئی سدھارتی نہیں ہو سکتی۔ اور قبلہ امیر المجاہدین اکثر فخر سے یہ حدیث پاک بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں سب سے بڑے گنہگاروں کی بخشش کروں گا۔ تو فرماتے تھے گنہگار کے لیے معافی ہے لیکن گردار کے لیے معافی نہیں ہے۔ میں آج لاہور گیا لیکن میں وہاں پہ چینل پہ نہیں پہنچا، اس دن بھی میں لاہور اسپیشل سعد بھائی کی کال آئی، سعد بھائی میرے ساتھ پڑھتے ہیں، آخری سال میں ہم نے سعد بھائی کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے، تو میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں قبلہ امیر المجاہدین کی قبر پہ حاضر ہو جاؤں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں جو میرے ساتھ غداری کرے گا نا، میرے ساتھ غداری کرنے سے مراد جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا، یعنی کہ میں آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں اور آپ چلتے نہیں ہو نا، تو کل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لگا دینی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں جایا جاتا، کیا پتا قبلہ سعد محترم نے ہماری شکایت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا دی ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ غلام ہیں، آپ کے نام پہ کھاتے ہیں، آپ کے نام پہ پلتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے دین کا کام نہیں کیا۔ رسول اللہ کے دین کی گستاخیاں ہوئی ہے، افراس والوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور حکمران ہیں ان کے کاؤں میں جوں تک نہیں روں گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، سکھوں کے بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسیطر لوگ ہیں، بھائی ہمیں اس چیز پہ ہی فخر ہے، ہمارے لیے یہ بات سے فخر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے۔
اکثر بات اس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اکثر یہ بات کہی جاتی علماء کے بارے میں اور دیکھنے میں آئی ہے, گلیوں میں چوکوں میں بیٹھ کے یہ بات کی جاتی ہے, مولویاں دے آپس دے رولا نہیں مکدے, اسی کدھر جائیے اسی کی کریے. سارے مولوی چھوڑ دیو تسی ایک سائڈ تے, تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے, کلمے دا تسی کی حق ادا کیتا ہے؟ تسی حق ادا کیتا ہے کہ رسول اللہ دی جڑی شکلیں پا کے آپ دے چہرے مبارک داڑھی شریف تسی اونوں کٹا کے وڈا کے او دے ڈیزائن بنا کے چاؤں وچ بیٹھ کے رسول اللہ دین دے بارے دی گلاں کیتیاں بس. او جی دین تے چلنا تے بڑا سوکھا کام ہے, دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے. ادا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دین دے گئے نے تے چل بندہ چل ہی نہیں سکدا. ایک گلا اپنے ذہن چ کڈو, ٹھیک ہے بد عمل ہونا گناہ گار ہونا الگ چیز ہے, لیکن اپنی زبان کے اندر یہی تے لفظ ادا کرو نہیں یار مولوی جو مرضی کرتے رہنا, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی خاطر ووٹ دینا ہے, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نوں تخت تے لے کے آنا, اے گل ہونی چاہیے. سید اعلیٰ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی, اسی پر خدام جاتا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جان فدا. اب یہاں پہ بعد رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے نا, عمران خان بیٹھ کے یہ لفظ نقل کفر نہ باشر, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کی نقل کرتا ہے بلکہ اس نے غلط بات کی ہے اور وہ دہراتا ہے تو وہ کفر نہیں ہو جاتا. عمران خان نے کہا جی استغفر اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نے اتنے ساڈے کئی پی ٹی آئی والے نے نویاں دلیلاں میں لگ پے, نویاں دلیلاں کڈن لگ پے. کیا فرماتے ہیں تو ازال الازال ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, تو سارے بڑے تو بڑا دلیل ہے. تو سید اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. آپ فرماتے ہیں ہمارے مجدد کا یہ عقیدہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا. یا رسول اللہ تہاڈی ذات تے بڑی دور دی گل ہے, جتھے تہاڈا نام ہی آ جائے نا احمد رضا تے بھی جان قربان کر دے گا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جان فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بڑا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو آپ نے یہ ہمیں درس دیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے, بلکہ کسی پیر فقیر کا نعرہ نہیں لگانا. آج ہم کسی پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے اس کی کرامتوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی استقامت کا ذکر کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی ایک استقامت اور اللہ کے ولی کی 1000 کرامت ایک مقابلے میں لائی جائے تو ایک استقامت افضل. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم.